جائے صاحب، ہمارے ہاں یہ کچھ مباحثہ شروع ہو گیا تھا اس بارے میں کہ یہ جو فلسطین کے مسئلے کو ہمیں کیسے پیش کرنا چاہیے، اور اس میں لوگوں کو کیسے ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اس کو کیسے سمجھنا چاہیے، کیسے دیکھنا چاہیے، کیسے بیان کرنا چاہیے، اس کا جو مذہبی پہلو ہے وہ کیا ہے، اور اس میں کہاں غلطی ہو رہی ہے، کس جگہ جذبات کی وجہ سے ہم کچھ غلط چیزیں پرسیو کر رہے ہیں، اور ہمارے درمیان اختلاف بھی اس میں ہو جاتا ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس میں حماس نے بڑی غلطی کی، انہوں نے اکتوبر کے مہینے میں جو 2023 میں ان پہ حملہ کیا تھا وہ ایک بڑی وجہ بنی اس قتل عام کی، جو بعد میں 50,000 سے لوگ زیادہ اور 15,000 بچے، یہ سب جو اتنا ظلم جو ابھی تک چل رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ تاریخ تو بہت پرانی ہے اور سارے مسئلے کی آپ نے بھی اس پر بڑی گفتگو کی ہے۔ آپ ظاہر ہے مجھ سے بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، لوگ آپ سے رجوع بھی کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس مسئلے کو سمجھنے میں اور بیان کرنے میں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں زیادہ تر؟ میرا خیال ہے کہ اس کی چونکہ متعدد جہتیں ہیں، چنانچہ جب ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں تو دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر گفتگو میں وہ ساری جہتیں زیر بحث لائی جائیں، اس میں پھر ہر ایک کے سوال کا جواب مل جائے گا، لیکن یہ ہر موقع پر ممکن نہیں ہوتا۔ چنانچہ کسی ایک جہت پر حالات کے لحاظ سے میں، آپ یا کوئی شخص گفتگو کر دیتا ہے۔ مخاطبین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ان جہات پر جہاں جہاں گفتگو کی ہوتی ہے اسے سننے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، اور جب ایک جہت پر گفتگو ہو تو اسی کو سامنے رکھ کر نقد و تبصرہ فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر سارے ناقدین دیانتدار بھی نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ کی نیت طے کریں گے، آپ کے محرکات میں اتریں گے، آپ کا علم ناپنے کی کوشش کریں گے، وہ کبھی استدلال تک محدود نہیں رہتے۔ چنانچہ ان کے لیے بھی یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ ایک جہت کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے اس کو بنیاد بنا کے پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا دیں۔ یہ میرے یا آپ کے ساتھ ہی معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ ہم نے مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی کا دور خود دیکھا ہے، اس سے پہلے قریب کی تاریخ بھی پڑھی ہے اور پرانی تاریخ بھی پڑھی ہے، اس میں بھی جلیل القدر اہل علم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ ہم طالب علم کس شمار کتاب میں؟ میرے نزدیک اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، میں ان جہاد کی طرف توجہ دلاتا ہوں تاکہ آپ اس کو مسئلے کی کلیت میں سمجھ سکیں۔ اس کی ایک جہت یہ ہے کہ اسرائیل کے نام سے ایک نئی مملکت وجود پذیر کی گئی۔ اس کو اگر اخلاقی اور قانونی لحاظ سے دیکھیے تو اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ پہلی جنگ عظیم کے فاتحین کا مولود فساد تھا، ایک ناجائز ولادت۔ اور پھر یہی نہیں ہے کہ وہ ایک نئی مملکت کے طور پر پیدا ہو گیا، اس کے بعد اسے اپنے وجود کو قائم کرنے اور قائم رکھنے کے لیے جو کچھ کرنا تھا اس کے لیے بھی کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاقی اصول اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ برطانیہ عظمیٰ نے اس کو جنم دیا، اور اس کے بعد دنیا کی ایک بڑی قوت امریکہ بہادر نے اس کی حضانت، اس کی رضاعت اور اس کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ پچھلے پون صدی میں وہ یہ خدمت انجام دے رہا ہے۔ یہ اس مسئلے کی ایک جہت ہے۔ اس کے بارے میں میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔
جو شخص بھی سلامتی طبع کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے گا وہ یہی کہے گا کہ فلسطین کے لوگوں پر ظلم ہوگا، اور صرف یہ نہیں کہ ظلم ہو گیا بلکہ ایک ظلم کی بنیاد رکھ دی گئی، اور یہ اب تک ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اب یہ کہا جا سکتا ہے، اور میں نے بھی بارہا کہا، کہ ایک قوم کی نسل کشی کی نوبت آ گئی ہے۔ اب صاف نظر آ رہا ہے کہ اس علاقے کو اس قوم سے خالی کرا لیا جائے گا، اور وہاں اسرائیل کے لیے یہ کوشش کی جائے گی کہ آئندہ کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ میں نے عرض کیا یہ ایک جہت ہے۔ ایک دوسری جہت یہ ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں قانون اور اخلاق کی حکومت ہے؟ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں اس دنیا میں یہ مان لیا گیا ہے کہ اب قانون اخلاق یہ حکومت کریں گے، قوت اپنی منمانی نہیں کرے گی۔ بہت سے لوگ جب اقوام متحدہ کا ذکر کرتے ہیں، بین الاقوامی قانون کا ذکر کرتے ہیں، اس کے اصول بتاتے ہیں، تو اس سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ دنیا کو تو ان اصولوں پر عمل کرنا ہے، اور وہ عمل کر رہی ہے۔ جہاں تہاں اس کی خلاف ورزی ہو اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ بالوضاحت واضح ہے کہ فلسطین میں اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ میرے نزدیک یہ حقیقت کی صحیح تعبیر نہیں ہے۔ دنیا میں جو نظم بنایا گیا، میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ وہ پہلی جنگ عظیم سے قبل دیکھا جائے اس وقت تو فتوحاتی پر مبنی ہوتا تھا، اور فاتحین کے لیے سب اختیارات مانے جاتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا پہلے قانون اخلاق کی پابند تھی، یا جن کو ہم سیاسی اقدار کہتے ہیں، جمہوریت، قانون کی حکمرانی، انسان کے بنیادی حقوق، یہ سب دنیا کے نظم کا حصہ تھے، ان پر کوئی اتفاق رائے تھا۔ فتوحات ہوتی تھیں، فاتحین کو خراج تحسین پیش کیا جاتا تھا، وہ اپنی قوت کے بلبوتے پر جس سرزمین پر چاہتے تھے قبضہ کر لیتے تھے، وہ سرزمین بھی ان کی ملکیت سمجھی جاتی تھی، وہ اس میں جس طرح کا چاہے تصرف کرے۔ ان کے ماتحت یا ان کے زیر دست جو لوگ رہ رہے ہوتے تھے وہ بھی ان کی رعایا تھی، ان پر بھی گویا ان کی ایک طرح کی آقائی قائم تھی، وہ محکوم محض ہوتے تھے، وہ جس طرح کا سلوک ان کے بارے میں چاہے کر دیں۔ وہ عادل ہیں تو شکر ادا کیا جائے گا، ظالم ہے تو انسان کیا کر سکتا ہے۔ اس کو خود ذوالقرنین کے معاملے میں قرآن مجید نے ایک بڑی خوبصورت تعبیر دی ہے کہ اب تمہیں ایسی قوت حاصل ہو گئی ہے کہ تم چاہو تو انصاف کے ساتھ معاملات کرو، اور چاہو تو لوگوں سے ہر اچھی چیز کو روک لو۔ تو یہ صورتحال دنیا میں صدیوں رہی ہے۔ اس زمانے میں بڑے معاہدات ہوئے۔ 1928 میں یہ طے کیا گیا کہ اب دنیا میں کوئی قبضہ نہیں ہوگا تو اس کو ناجائز ہی مانا جائے گا۔ اسی طرح سے بین الاقوامی قانون میں بھی بڑی نئی چیزیں داخل ہوئیں، بہت سے معاملات متعین طریقے پر مان لیے گئے، لیکن یہ سب چیزیں اپنی جگہ جو نظم اس کے لیے بنایا گیا، اس نظم میں اخلاق اور قانون کی بالادستی کو آخری درجے میں کبھی نہیں مانا گیا۔ جمعیت اقوام ہو یا اقوام متحدہ ہمارے سامنے ہے، اسی کو دیکھ لیجئے۔ اس میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کی فاتح قوتوں کو آخری فیصلے کا حق حاصل ہوگا۔ سلامتی کونسل میں وہی مستقل ارکان ہوں گے، اور ان کو حق استرداد حاصل ہے۔ حق استرداد کے معنی یہ ہے کہ یہ 5 قوتیں ہیں، اب جس کو زندگی بسر کرنی ہے
وہ ان کے ساتھ حلیف کا تعلق قائم کر کے زندگی بسر کریں، اس لیے کہ یہ جس دائرے میں ان کو آزادی یا خود مختاری دیں گی اس میں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جہاں ان کی مرضی نہیں ہوگی یا جہاں ان کے مفادات ہوں گے، یہاں ان کو اپنے پیش نظر کسی حکمت عملی کے تحت کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، وہاں کسی انصاف اور استدلال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں ساری دنیا بھی مل کر اگر کوئی فیصلہ کر دے گی تو ان میں سے جس کا جی چاہے گا وہ اس فیصلے کو مسترد کر دینے کا حق رکھتا ہے، اسی کو ویٹو کا اختیار کہا جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر اور اس نظام کو سامنے رکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس دور میں اگرچہ بہت حق و انصاف کی بات ہوئی، قانون کی بالادستی، خاص طور پر بین الاقوامی قانون کے دقائق زیر بحث آتے رہے، لیکن عملی طور پر جو نظم قائم تھا وہ حق و انصاف پر قائم نہیں تھا۔ اب ہم 10 کتابیں لکھ کے لوگوں کو وہ قانون سنائیں، یہ بتائیں کہ کسی علاقے پر اگر قبضہ کر لیا جائے تو وہ قبضہ کبھی جائز نہیں ہوتا، جائز اور ناجائز کی بحث کرتے رہیں، وہ اصل میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی بیٹھ کر تسبیح و تحمید کرتا رہے۔ دنیا کسی دوسرے قاعدے پر چل رہی ہے اور اس میں وہ بڑی قوتیں فیصلہ کر رہی ہیں، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا، جب یہ طے کر دیا گیا کہ برطانیہ نے جس بچے کو جنم دیا ہے اس کی حضانت رضاعت کی ذمہ داری اب ایک بڑی طاقت نے اٹھا لی ہے، تو اس کا امکان ہی ختم ہو گیا کہ انصاف کی بنیاد پر فیصلوں کی توقع کی جا سکے۔ یہ دوسری جہت ہے۔ اس دوسری جہت کو بھی پوری طرح سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بارے میں آپ 10 گفتگویں کر لیں، قانون یہ کہتا ہے، اخلاق یہ کہتا ہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کی ایک تیسری جہت ہے، اور وہ تیسری جہت یہ ہے کہ اس سے متاثر کون ہوا ہے۔ اگر آپ قومی حیثیت سے دیکھیں تو فلسطین کے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، جس میں مسلمان بھی ہیں، مسیحی بھی ہیں اور بعض مذاہب کے ماننے والے بھی، لیکن اگر آپ اس کو بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو مسلمان قوم متاثر ہوئی۔ مسلمان قوم اس صورتحال سے دوچار ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان ایک زمانے میں دنیا پر حکومت کر رہے تھے، وہ دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے تھے، وہ بھی اسی طرح فتوحات کرتے تھے، ان کو بھی اسی طرح کا اختیار دنیا میں حاصل ہوتا تھا، اور اس میں نشیب فراز اونچ نیچ ہوتی رہتی تھی، لیکن پھر بتدریج اقتدار ان کے ہاتھ سے چھین لینے کی صورت پیدا ہو گئی۔ میں اس وقت یہ عرض نہیں کر رہا کہ اس پہ زوال کے اسباب کیا بنے، وہ ایک دوسرا موضوع ہے، لیکن عملاً یہ ہو گیا۔ اور سب سے پہلے جو یاجوج و ماجوج کا خروج ہوا، اس میں تاتاریوں نے آ کر تاخت و تاراج کر دیا۔ اس کو زیادہ دیر تک مسلمانوں نے اس لیے محسوس نہیں کیا کہ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے یا فتنہ تاتار کے افسانے سے، وہ مسلمان ہو گئے، عثمانیوں کی ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی، بلکہ انہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا عملی مصداق ہمارے سامنے نمایاں کیا کہ قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ اس نے مسلمانوں کے دل و دماغ میں جو ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی تھی ہلاکو خان کے حملے کے نتیجے میں، اس کو بڑی حد تک ختم کر دیا۔ لیکن دنیا ایک جگہ قائم نہیں رہتی، تلک الایام نداولھا بین الناس۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسلمانوں کی جو 3 بڑی سلطنتیں قائم تھیں وہ 17ویں صدی کی ابتدا سے ختم ہونا شروع ہو گئی۔ صفوی سلطنت ختم ہوئی، مغلیہ سلطنت ختم ہوئی، اور پھر پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی۔ اسرائیل اسی زمانے میں وجود پذیر ہوا ہے جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ فلسطین میں اس
قضیہ نامرضیہ کی ابتدا بھی اسی وقت ہوئی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، اس کو اگر سادہ لفظوں میں تعبیر کریں تو وہ یہ ہے کہ مسلمان عالمی سطح پر شکست کھا گئے، آخری درجے کی شکست کھا گئے۔ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ ہر جگہ کر کے دیکھ لیا، لیکن شکست ہو گئی۔ اب جب شکست ہوئی تو فاتح قوتوں نے اپنے اختیار سے کام لے کر بہت سے فیصلے کیے۔ ان فیصلوں میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے فلسطین میں یہود کی ایک قومی حکومت قائم کرنے کے لیے ان کو نہ صرف یہ کہ موقع دیا بلکہ ان کی مدد کی، اور جائز اور ناجائز طریقے سے جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے ان کو کرنے دیا، اور اس وقت تک کرنے دے رہے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ مسلمانوں کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، میں نے اس طرف بھی بارہا توجہ دلائی ہے کہ اس میں ایک نقطہ نظر وہ ہے جو مسلمانوں کی مذہبی قیادت کا ہے، اور ایک نقطہ نظر وہ ہے جو سیاسی قیادت کا ہے۔ ابتدا میں سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت کے نقطہ نظر میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، اور مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ ان کو چونکہ ایک نیم خود مختاری کی اجازت مل گئی ہے اور ان کے 50-55 ملک بھی وجود میں آ گئے ہیں، لہٰذا وہ اسرائیل کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کی دونوں کوششیں ہوئیں۔ یہ معلوم ہے کہ دونوں میں بدترین شکست ہو گئی، یعنی ایک تو عالمی سطح پر شکست ہوئی تھی، پھر جب اقدام کیا گیا تو وہ اقدام بھی کامیاب نہیں ہوگا، اور پچھلی 2 صدیوں میں، بلکہ 2 صدیوں سے بھی زیادہ عرصے میں پے در پے جو شکستیں ہوئی ہیں انہی میں اس شکست کا اضافہ ہو گیا۔ میں کئی بار توجہ دلا چکا ہوں کہ ایک کوشش نہیں ہوئی۔ سراج الدولہ نے کوشش کی، ٹیپو سلطان نے کوشش کی، سید احمد شہید نے کوشش کی، انور پاشا نے کوشش کی، امام منصور نے کوشش کی، عبد القادر الجزائی نے کوشش کی، اور ایسے ہی ہم نے اپنے زمانے میں بھی سعی و جہد کی بعض چیزیں دیکھیں۔ ہر ایک میں شکست ہوئی، ہر ایک میں ناکامی ہوئی، اور یہاں بھی مسلمانوں کے ایک سے زیادہ ممالک حملہ آور ہوئے، دونوں مرتبہ سخت ناکامی ہو گئی، اور صرف یہ نہیں ہوا کہ ناکامی ہوئی بلکہ اسرائیل کا رقبہ بڑھتا چلا گیا۔ یعنی پہلے وہ فلسطین کے ایک حصے میں قائم تھا، پھر آہستہ آہستہ کم و بیش سارا فلسطین اس کے زیر اقتدار آ گیا۔ اس صورتحال میں مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت کے نقطہ نظر میں فرق پیدا ہونا شروع ہوا۔ اب سیاسی قیادت اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو چند مستثنیات کے سوا کم و بیش ہر جگہ اس نتیجے تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارا پہلا اقدام بھی غلط تھا، اور اب بھی لڑائی، جنگ، جہاد، قتال بے معنی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس میں شکست پر شکست ہوتی جائے گی۔ اس وجہ سے جو کچھ میسر ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی تعمیر، ترقی کی طرف توجہ دی جائے، اور اس معاملے کو پرامن ذرائع سے بہتر طریقے پہ حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس وقت مسلمانوں کی سیاسی قیادت زیادہ تر اسی نقطہ نظر کی حامل ہے۔ مذہبی قیادت اس کے برخلاف جس جگہ پہلے دن کھڑی تھی اب بھی اسی جگہ کھڑی۔ اس کا تازہ نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کل پرسوں غالباً اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو ہمارے جلیل القدر علماء جمع ہوئے ہیں اسلام آباد میں، وہاں انہوں نے ایک قومی کانفرنس کی ہے، اور اس میں پھر ایک مرتبہ اعلان کیا ہے کہ وہ جہاد جو ہمیشہ فرض ہی رہتا ہے وہ ایک مرتبہ پھر فرض ہو گیا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی سب حکومتوں کو اب میدان جہاد میں اترنا پڑے گا، یعنی وہی نقطہ نظر ہے، اسی پر وہ قائم ہے۔ یہ صرف اب علماء کے فتوے کی بات نہیں ہے، بلکہ مذہبی قیادت نے عملی اقدامات میں اس کو ڈھالا ہے۔ اس پچھلے 30-35 سال 40 سال کے عرصے میں
بہت سی تنظیمیں ان کے زیر اثر وجود میں آئی ہیں، بہت سے لشکر بن گئے ہیں۔ طالبان کو آپ دیکھتے ہیں، وہ بھی دو حصوں میں ہے، یعنی وہ طالبان جو افغانستان میں حکومت کر رہے ہیں، اور وہ طالبان جو تحریک طالبان پاکستان کے عنوان سے خود ہمارے ملک پر اب حملہ آور ہے۔ اسی طرح حزب اللہ، اسی طرح یمن کے حوثی اور بعض دوسری تنظیمیں، حماس بھی انہی میں سے۔ یہ اصل میں مذہبی قیادت کے زیر اثر پیدا ہونے والی تنظیمیں ہیں، یعنی مذہبی علماء جس طرح سوچتے ہیں، وہ جس جگہ امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں، جو علاج وہ تجویز کرتے ہیں، جو حکمت عملی ان کے پیش نظر ہے، وہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ان سب نے اپنا رکھی ہے۔ اس کے نتیجے میں جب کارروائیاں ہوتی ہیں تو صرف فتویٰ ہی نہیں رہتا، بلکہ وہ فتویٰ عملی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے، یعنی مسلمانوں کی باقاعدہ حکومتیں تو اس پر زیادہ توجہ نہیں کرتی۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران اسی نوعیت کی ایک پوری حکومت بھی ہے، جیسے اب طالبان کی صورت میں افغانستان اسی طرح کی ایک پوری حکومت ہے۔ تو وہاں سے کوئی تائید کی آواز آئے گی یا کچھ حصہ ڈالا جائے گا، لیکن باقی سیاسی قیادت بالعموم اسے درخور اعتنا نہیں سمجھتی۔ تاہم ان جگہوں پر اس کے لیے خوش آمدید کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء کے اس فتوے سے اس کو بڑی طاقت حاصل ہوئی ہے، اور وہاں ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ صحیح ہے کہ اگر ہماری قیادت اس معاملے میں بزدلی دکھا رہی ہے، ان کے الفاظ میں سیاسی قیادت یہ فیصلہ نہیں کر رہی تو ہم کریں گے۔ یہ میں نے جہتیں بیان کر دی۔ ان میں ظاہر بات ہے کہ ہر سوچنے سمجھنے والا آدمی کوئی رائے اختیار کرے گا۔ تو میں ان تینوں کے بارے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے، مجھے کبھی ادنا تردد بھی نہیں ہوا کہ وہ ایک ناجائز اقدام تھا، ظالمانہ اقدام تھا۔ اس میں ایک ظلم کی بنیاد رکھی گئی، اور وہ ظلم اس وقت فلسطینیوں کی نسل کشی تک پہنچ گیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اس کا بار بار اظہار آدمی کیا کرے، یعنی یہ انتہائی درد انگیز صورتحال ہے، لیکن واقع ہو چکی۔ دوسری جہت کے بارے میں توجہ دلاتا رہا ہوں کہ اب ہم اگر بین الاقوامی قانون کی تسبیح پڑھیں گے اور بار بار یہ سب باتیں کریں گے تو یہ خود کلامی ہوگی، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دانشورانہ سطح پر یہ سب باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کا کوئی عملی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کا نظم کسی اصول، کسی اخلاقی قدر پر قائم نہیں کیا گیا۔ اخلاقی اقدار اور اصولوں کا غلغلہ بہت ہے، اور ان کا شعور بھی بہتر ہوا ہے، اور بعض سیاسی اقدار نے ایک عمومی اتفاق کی صورت بھی اختیار کی ہے۔ میں اس کو پیش رفت سمجھتا ہوں، لیکن یہ کہ اس کی بنیاد پر کوئی عالمی نظم بن گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ عالمی نظم کی بنیاد قوت ہی پر ہے، اور دنیا پر وہی 5 بڑی طاقتیں حکومت کر رہی ہیں۔ ان میں ظاہر ہے کہ 3 بڑی طاقتیں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک ریاستہائے متحدہ امریکہ ہے، ایک روس ہے، اور اب چین بھی کم و بیش اسی جگہ آ رہا ہے۔ لہٰذا ان کا حصہ بھی ہر جگہ بقدر جثہ ہوتا ہے، اور مستقبل میں بھی یہی ہوگا۔ تو میں اس میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ یہ بین الاقوامی قانون اور فلاں اخلاقی اصول کا واویلا کرنے کا کوئی حاصل نہیں ہے، نہ اس پہلو سے بات کرنے کا کوئی حاصل ہے، اور نہ اس کے نتیجے میں دنیا میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ دنیا میں تبدیلی جب آ جائے گی اور عالمی نظم کسی اخلاقی اصول پر استوار ہو جائے گا، پھر شاید اس طرح کی چیزیں مؤثر ہوں۔ لہٰذا یہ چیز نہ کشمیر کے بارے میں کام آئی، نہ فلسطین کے بارے میں کام آئی ہے، نہ کام آئے گی۔ فیصلہ کن حیثیت قوت ہی کو حاصل ہوگی۔ یہ دوسری جہت پر میرا تبصرہ ہے۔ اور تیسری جہت میں مسلمانوں کی سیاسی قیادت سے اتفاق رکھتا ہوں۔ میرے نزدیک مسلمان اس وقت جنگ کرنے کی پوزیشن ہی میں نہیں۔ یہ جہاد کا فتویٰ کیا چیز ہے؟ یعنی جہاد ہے یا حج ہے، بشرطِ استطاعت ان کی فرضیت کی بحث ہوتی، تو استطاعت نہیں ہے تو فرضیت کا کیا سوال؟
اور استطاعت کا نہ ہونا ایک بالکل بدیہی حقیقت ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی حربیات کا ماہر ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ مسلمان ملکوں کی مجموعی قوت کا بھی کیا معاملہ ہے، اور اس وقت دنیا میں جنگ نے جو صورت اختیار کر لی ہے، کیا وہ افرادی جنگ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو جو کچھ اس وقت طاقت کا نسبت تناسب ہے، اس میں مسلمان کسی درجے میں بھی اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ چنانچہ میں نے اس کو بارہا بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جہاد اور جنگ کے معاملے میں فیصلہ کرتے وقت پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا کامیابی یقینی ہے۔ اگر کامیابی یقینی ہے اور پھر بھی کسی مظلوم کی مدد کے لیے مسلمان نہیں اٹھتے، تو یہ ایمان کی موت ہے۔ اس میں تو کسی کو بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کامیابی کا امکان ہے، یقینی تو نہیں ہے۔ کامیابی کا امکان ہے تو تب بھی مسلمانوں کی حمیت اور غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اٹھیں، اور یہی وہ اصل میں صورت ہوتی ہے جس میں وہ اگر حق کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد و تائید حاصل ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یعنی اللہ کی نصرت اور مدد تائید کا جو قانون بیان ہوا ہے، وہ امکان کے اس مقام پر پہنچنے کے بعد ہی روب عمل ہوتا ہے۔ وہ قرآن مجید سے بالکل واضح ہے، سورہ انفال کے آخر سے۔ اور تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ علم و عقل بتا رہے ہیں کامیابی کے امکان کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو کامیابی کے ذرائع یا اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ دور دور تک حاصل نہیں ہے۔ جب کوئی امکان نہیں ہے تو پھر جنگ نہیں کی جاتی، پھر جہاد میں نہیں اترا جاتا، اس میں پھر استعداد پیدا کرنی چاہیے۔ اعداد کا حکم قرآن نے دیا ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوت رباط الخیل، اور اس میں دیکھیے کیا کہا ہے، ترہبون به عدو اللہ، اتنی تیاری کرو کہ اللہ کے دشمن تمہارے مقابلے میں مروبیت محسوس کریں۔ یہ دیکھیے یہ کیا ہے، اسباب فراہم کرنے کا کام۔ تو یہ کہیں دور دور تک بھی میسر نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے ہمیشہ مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جب کہ وہ عالمی سطح پر شکست کھا چکے اور اس کے باوصف کہ فاتحین کے رحم و کرم پر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ براہ راست حکومت کرنا بہت مہنگا ہو گیا۔ دنیا کی بڑی طاقتیں بھی اب اس کو گوارا نہیں کرتی۔ انہوں نے ایک نیم خود مختاری دے کر نظم سا بنا دیا ہے۔ اس میں جو خود مختاری ہمیں حاصل ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ 57 کے قریب ممالک اس وقت موجود ہیں۔ جو کچھ ہمیں میسر ہے اس کو بہتر کریں، اپنے ہاں اچھا انفراسٹرکچر تعمیر کریں، تعلیم اور صحت کی سہولتیں بہم پہنچائیں، اپنے ملکوں کو ترقی یافتہ بنائیں، اپنی قوموں کی اخلاقی تعمیر کریں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہم اتنی طاقت بھی فراہم کر لیتے ہیں کہ ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا حق وصول کر سکیں۔ تو اس طرح کے اقدامات کے بارے میں اس کے بعد سوچنا چاہیے۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے۔ تو یہ میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کر دیا، یہ تینوں جہاد پر میری رائے یا میرا زاویہ نظر ہے۔ مجھے اس کے بارے میں پورا اطمینان ہے۔ کوئی فتویٰ، کوئی رائے کبھی اس معاملے میں میرے نقطہ نظر کو متزلزل نہیں کر سکی۔ میں اسی کا اظہار کرتا ہوں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک جہت کے بارے میں گفتگو نہیں ہوئی، دوسری جہت کے بارے میں ہو گئی، تو میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کو پھر پروپیگنڈے کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے۔ اور چونکہ ہمارے ہاں ادنا تردد بھی کسی کو نہیں ہوتا کہ دوسرے پر الزام لگا دیا جائے اور اس کی نیت پر حملہ کیا جائے اور اس کے محرکات طے کیے جائیں، تو اس لیے یہاں جو کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اللہ پروردگار عالم کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ رائے قائم کریں۔ جو رائے دینی ہے مسلمانوں کی خیرخواہی کو سامنے رکھ کر دیں، خواہ اس کو کوئی سننے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر شائستگی کے ساتھ اپنی بات بیان کریں۔